14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس میں قید بامشقت 14 سال سنا دی گئی ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف بھی یہ سزا سنائی گئی ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ گزشتہ روز سائفر کیس کا فیصلہ آیا تھا، 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور آج یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ 14 سال قید سنا دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، اور جس کی سماعت کئی روز سے چل رہی تھی، سماعتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اہم فیصلہ ہے۔ توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس سے قبل سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود کو 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ آج توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد جاوید سمرو صاحب موجود ہیں۔ جاوید سمرو، بتائیے گا، توشہ خانہ کیس میں یہ سماعتیں کئی روز سے چل رہی تھیں، اور یہ 14 سال قید کی سزا جو ہے یہ سنا دی گئی ہے۔ جی بالکل، ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ جج محمد بشیر جو ہے احتساب عدالت کے جج، ان کی عدالت میں جو ہے توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی، اور عدالت نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدالت نے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی ہے۔ اور یہ جو سماعتیں مسلسل ہو رہی تھی وہ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں جیل ٹرائل تھا، ان کی سماعتیں ہو رہی تھی، اور آج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کیس کے اندر سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو جو ہے وہ 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی ہے۔ جی جاوید سمرو، 14 سال قید بامشقت کی سزا توشہ خانہ میں سنا دی گئی ہے۔ بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ توشہ خانہ کیس میں حتمی مرحلہ تھا، اس کے بعد سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سماعت آج پھر ہوگی۔ جاوید سمرو ہمارے ساتھ ہی آپ موجود ہیں، اس میں کیا نااہل بھی قرار دیا گیا ہے ان کو؟ جی دیکھیں، جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ تو پہلے سے ہی مختلف مقدمات، خاص طور پہ مختلف مقدمات کے اندر وہ نااہل ہو چکے ہیں، الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ تاہم چونکہ اب ان کے خلاف بہت سارے مقدمات ہیں، جس میں گزشتہ روز سائفر کیس کے اندر ان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی، اور آج توشہ خانہ کیس میں ان کو جو ہے 14 سال، ان کو اور ان کی اہلیہ کو جو ہے وہ 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو ٹرائل ہے وہ مسلسل اڈیالہ جیل میں جیل ٹرائل ہو رہا تھا، اور اس جیل ٹرائل کے خلاف جو ہے وہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اور ان کی اہلیہ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ ان درخواستوں پر عدالت نے ان کی درخواستیں مسترد کر دی تھی جیل ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈر ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے اندر ہمیں یاد ہو کہ انفارمیشن کمیشن کے اندر جو ہے ایک درخواست داخل کی گئی تھی ایک صحافی کی جانب سے، جس میں انہوں نے توشہ خانہ سے حاصل کیے گئے تحائف، اس وقت جو ہے پی ٹی آئی دور حکومت میں تحائف حاصل کیے گئے تھے، اس کی تفصیلات مانگی گئی تھی، لیکن وہاں سے ان کو تفصیلات نہ ملی۔ پھر یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو دوبارہ سے جو ہے وہ سنا گیا، اور اس کے بعد آ کر اس کا پورا جو بیک گراؤنڈر ہے اس میں پھر یہ سارا کیس ایک ڈیولپ ہوا، اور اس کی باقاعدہ سماعت ہوئی، پھر ایک ریفرنس جو ہے وہ تیار کر کے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کیا گیا ہے، اور آج تقریباً سماعتیں مکمل ہونے کے بعد آج جج محمد بشیر نے جو ہے وہ دونوں جو ہے ہسبینڈ اینڈ وائف یعنی کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو جو ہے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ جاوید صاحب، یہ حق اجرا بھی مسترد کی گئی تھی اور تمام اپیلیں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں، اس کے بارے میں ایک تو یہ بتائیے، اور آپ یہ بتائیے گا کہ جو بشرا بی بی کا اس میں کیا کردار تھا؟ 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے، عام الفاظ میں اس کو اگر آپ بیان کر دیں کہ دونوں کو 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے، تو توشہ خانہ میں ان کا کتنا کردار ہے؟ جی دیکھیں، اس میں جو ان کی اہلیہ کا کردار ہے، ظاہر ہے جب ریفرنس میں ساری چیزیں آئی تھیں تو اس کے اندر ساری چیزیں جب آئی تھیں تو ظاہر ہے عدالت جو ریفرنس بنانے والے ادارے تھے انہوں نے اس حوالے سے جو ہے تقریباً ان کو بھی شامل کیا۔ پھر ظاہر ہے
جب ان کو شامل کیا تو تمام شواہد گواہان اور ان کی تمام تفصیلات سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ ان کا بھی نام سامنے آیا. پھر آج عدالت نے جو ہے اپنے فیصلے کے اندر یہ بھی واضح کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ اپڈیٹ دیتا چلوں کہ اڈیالہ جیل میں نیب کے معزز جج محمد بشیر نے دونوں شخصیتوں کو جو ہے آئندہ 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے جو ہے وہ رکھنے کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے, اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جرمانہ بھی لاگو کیا ہے. باقی رہی بات بیک گراؤنڈر کی, تو اس میں ظاہر ہے جب ایک ریفرنس بنتا ہے, اس میں کسی کو فریق بنایا جاتا ہے, تو پھر عدالت اس درخواست کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیکنیکلی پھر کارروائی کو آگے بڑھاتی ہے. اور پھر اگر کسی کو اس میں سزا ہوتی ہے تو جو فریق بنائے گئے لوگ ہوتے ہیں اپلیکنٹ کی جانب سے, پھر ان کو ظاہر ہے پھر سزا میں شامل کیا جاتا ہے, یا پھر یہ عدالت دیکھتی ہے کارروائی کے دوران کہ کس کے پاس اور کس کے خلاف, اگر کسی فریق کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو پھر عدالت اس کو بری کر دیتی ہے. اگر ان کے خلاف ثبوت سامنے آتے ہیں تو عدالت جو ہے وہ اس کے اندر اس فریق مخالف کو جو ہے وہ سزا سناتی ہے. جی اچھا, تھوڑا سا اس کے بارے میں پس منظر بتائیے, کیونکہ یہ کیس بہت وقت سے جو ہے وہ چل رہا تھا, سماعتیں بھی جاری تھیں, اور ابھی اس پہ بہت بڑی سزا کہ ہم نے سائفر میں دیکھا کہ 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے, لیکن اس کے اندر 14 سال کی سزا ہے, تو یہ بہت بڑا عرصہ ہے. اس کے اندر جو ہیں تقریباً آپ کہیں کہ 3 الیکشن اور 3 حکومتیں تبدیل ہو سکتی ہیں, تو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دیجئے. جی دیکھیں, اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت انفارمیشن کمیشن کے سامنے جو ایک درخواست داخل کی گئی تھی, اور وہ ایک صحافی کی جانب سے درخواست داخل کی گئی تھی, جس کے اندر انہوں نے توشہ خانہ سے اس وقت کی حکومت کی جانب سے اور ان کے نمائندوں اور ان کے وزراء کے جانب سے جو تحائف حاصل کیے گئے تھے سرکاری ریٹ کو, اس کی تفصیلات مانگی تھی. تو انفارمیشن کمیشن کی اس احکامات پر اس وقت کے وزیر اعظم ہاؤس نے اس حکم پر عمل نہیں کیا. پھر وہ جو اپلیکنٹ تھا جس نے انفارمیشن کمیشن کے اندر اس ساری درخواست داخل کی تھی, اس فیصلے کے خلاف کہ اس کو تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی, تو انہوں نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. پھر یہ معاملہ مسلسل چلتا رہا, لیکن جب یہ ساری صورتحال تبدیل ہوئی سیاسی طور پہ, تو پھر ظاہر ہے اس پر ایک ریفرنس بنایا گیا ہے, اور پھر اس ریفرنس پر گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل اڈیالہ جیل میں